بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم ملعون جو قاتل امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ رسول اللہ نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے علی، میں آپ کو بتاؤں کہ اولین میں بدبخت ترین کون تھا اور آخرین میں بدبخت ترین کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کی، رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اولین میں بدبخت ترین وہ تھا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان کی ناکا کی کونچیں کاٹی تھی، اس کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، آخرین میں بدبخت ترین انسان وہ ہے جو آپ کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا، آپ کی ریش مبارک کو خضاب کرے گا آپ کے خون سے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون اور بدبخت ترین بندہ ہے خود رسول پاک کی زبان مبارک سے۔ تو جتنا یہ بدبخت ہے اتنا ہی بڑا اس پر عذاب بھی ہے، آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ اس دنیا میں اس کے لیے کیا عذاب ہے، اس کے لیے یہ روایت سنیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد الحرام میں گیا تو میں نے مقام ابراہیم کے پاس لوگوں کو ایک بڑا ہجوم دیکھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ایک عیسائی راہب مسلمان ہوا ہے، اور وہ راہب جو اب مسلمان ہو گیا ہے وہ زیارت کعبہ کے لیے آیا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے، یہ سن کر میں بھی آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس عیسائی راہب سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے راغب کیا کہ آپ نے رہبانیت چھوڑ کر، عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے رہبانیت چھوڑ دی، عیسائیت چھوڑ دی اور مسلمان ہو گیا۔ اب وہ واقعہ اسی راہب، اسی عیسائی جو اب مسلمان اور مومن ہو چکا تھا، اس کی زبانی سنیے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے گرجا کے باہر دیکھا تو گدھ کی طرح کا ایک بڑا پرندہ مجھے دکھائی دیا جو کہ ساحل سمندر کے قریب ایک چٹان پر آ کر بیٹھا۔ پھر اس پرندے نے کہہ کی، اس کے منہ سے انسان کا 1/4 حصہ برآمد ہوا۔ پھر وہ پرندہ اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پرندہ دوبارہ اسی جگہ پر آیا اور اس نے کہہ کی، ایک بار پھر ایک انسان کا 1/4 حصہ اس نے اگلا، پھر وہ اڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہہ کی، تیسری اور چوتھی بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے کچھ عجیب منظر دیکھا۔ وہ کٹے ہوئے چاروں حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور ایک جیتا جاگتا انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ پرندہ آیا اور اس شخص پر جھپٹا اور اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے اس کا 1/4 حصہ نگل لیا، پھر 3 مرتبہ اترا اور ہر بار 1/4 حصہ نگلتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی 4 پروازوں میں پورے انسان کو نگل لیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر اس پرندے کو اسی جگہ پر اترتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہہ کی اور ایک انسان کا 1/4 حصہ اگل دیا۔
الغرض وہ 4 مرتبہ اترا اور اس نے انسان کے پورے وجود کو اگل دیا. پھر اس شخص کے جسم کے 4 دوسرے حصے مل گئے اور وہ کھڑا ہو گیا. میں نے جرأت سے کام لیتے ہوئے قدم بڑھائے اور اس انسان کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا تجھے تیرے خالق کا واسطہ ہے، مجھے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. میں نے کہا تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے علی ابن ابی طالب چچا زاد بھائی رسول اللہ اور ان کے وصی کو قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے جو ہر روز مجھے 40 بار قتل کرتا ہے. ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہ پرندہ پھر نمودار ہوا اور اس نے اس کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے. وہ عیسائی راہب کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے تحقیق کی کہ علی ابن ابی طالب وصی محمد کون ہے، اور جب مجھے ان کا پورا تعارف ہوا، مجھے ان کی معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. الخراج جلد اول، معجزات آل محمد جلد اول.